السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری چینل کا نام اردو زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو اشتہارات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں بند نمبر 5 کی تشریح کی طرف۔ بند نمبر 5 کی تشریح کیسی ہے، اس میں کتنے شعر ہیں؟ 3 شعر ہے اور اصل میں یہ جو نظم لکھی ہوئی ہے تو یہ جوش ملی آبادی نے لکھی ہوئی ہے۔ جوش ملی آبادی عام طور پر یعنی شاعر انقلاب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ شہرت یافتہ ہو چکے تھے اور انہوں نے شہرت پالی تھی، لیکن ان کے حوالے سے جو اشعار ہے تو یہ اصل میں جو مناظر سحر ہے، سحر کا مطلب صبح یہاں پہ ہے اور صبح اور مناظر منظر کی جمع ہے، تو مناظر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جو ہم نظروں سے دیکھتے ہیں اسے منظر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو یہ منظر نگاری کرتے ہیں، جو اصل میں کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے، کچھ مصنفین، کچھ ناول نگار، کچھ ڈرامٹسٹ اور اسی طرح پوئٹس یعنی جو پوئٹری کرتے ہیں یا جو شاعری کرتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں یا جو بھی لکھتے ہیں، لیکن اسے یعنی جو منظر دکھائی دیتا ہے اس منظر کو جب وہ لفظوں کا جامع عملی جمع پہناتے ہیں اور وہ اس طرح عملی جمع پہناتے ہیں تاکہ وہ جو عکس ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو وہ دکھائی دینے لگ جاتی ہیں، تو یہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار کم از کم کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ ان کے جو مزاج میں یہ جو چیز ہوتی ہیں یہ بڑے پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوتی ہیں، ہر انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، جس چیز کی محنت کرتے ہے وہ چیز ان کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ڈاکٹر کو ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈاکٹر ہو، ہر پروفیسر کو ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ پروفیسر ہو، ہر ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیچر ہونا چاہیے۔ یعنی مجھ ایک یعنی حقیر انسان کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں گا، میں تو ویسا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بار بار دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ وہ بنا دیں تاکہ میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں، لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یعنی میں کچھ نہ کچھ کسی کے کام آ جاؤں۔ تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہیں لوگ ہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی یہ کون کہتے ہیں؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ بہرحال یعنی ابھی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ جو بند ہے یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زیریں و افق نور سے لبریز و مشرق، وہ نغمہ داود پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، وہ روح میں انوار نور کی جمع ہے، روشنی یعنی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نور، خدا وہ نور خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نور ہوتا ہے۔ نور کہاں ہوتا ہے؟ نور کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال صبح و صادق یعنی صبح و صادق کا جو وقت ہوتا ہے تو یہ نور سے لبریز ہوتا ہے، ہر طرف نور ہی نور دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ حسن وہ بیوٹینس جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، یعنی وہ بیوٹی جسے جو انسان بھی دیکھیں، وہ حسن جسے جو انسان بھی دیکھیں وہ اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ بہرحال یعنی چاہے وہ محبوب کا حسن ہو، چاہے یہ نیچرل بیوٹی ہو، چاہے وہ سبز و شاداب کھیت ہو، چاہے سبز و شاداب وادیاں ہو اور خوبصورت پانی بہہ رہا ہو، دریا ہو، خوبصورت منظر ہو اور یعنی ٹھنڈی خنڈ کی ہوا چل رہی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسی منظر سے صرف فیض یاب ہوتا چلے جاؤں، میں اس منظر کو دیکھتے ہی چلے جاؤں۔ وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، سادگی انسان کی یعنی یہ جو سادگی ہوتی ہے صبح کا وقت جو ہوتا ہے فطرت کے مطابق یعنی فطرت کے عین مطابق یعنی اکارڈنگ دا نیچرل، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو بیوٹی ہوتی ہیں، نیچرل بیوٹی ہوتی ہیں چیزوں میں، تو یہ اصل میں یہ سادگی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو صبح کے وقت انسان جاگ جاتا ہے تو صبح کے وقت جو یعنی جو خوبصورتی ہوتی ہیں تو وہ نیچرل ہوتی ہیں، اس میں سادگی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تصنع وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، یہ تو کوئی جعلی چیز نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل بیوٹی ہے یہ ہوتی ہے۔ زیریں و افق نور سے لبریز و مشرق، افق اصل میں آسمان کا کنارہ بھی ہے، آسمان کا کنارہ، اور زیری کا مطلب کیا ہے؟ سنہری، یہاں پہ خوبصورت یا سنہری۔ وہ افق اصل میں یہ جو آسمان کا کنارہ ہوتا ہے یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بالکل سونے جیسا ہو، نور سے لبریز و مشرق، اور یہ جو نور سے لبریز ہے، لبریز کا مطلب ہے بھرا ہوا،
یعنی بکٹ فل آف یعنی وہ نور سے، فل آف یعنی یا اسی طرح تو یہ ری و افق نور سے لبریز و مشرق، اور یہ جو نور سے لبریز نظر آتا ہے مطلب یعنی مشرق کی طرف نور ہی نور ہوتا ہے، شفق کی روشنی ہوتی ہے. تو یہ اصل میں یہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس روشنی کو دیکھتے چلے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بیوٹی ہوتی ہے نظام کی. وہ نغمے داود پرندوں کی صدا میں، نغمے داود کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ صنعتی تلمیح استعمال ہوا ہے، یعنی وہ شعر جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے صنعتی تلمیح کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا نام استعمال ہوا ہے. داؤد علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم تھے، تو وہ بھی پیغمبر تھے، اور اس کے بعد یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ بھی پیغمبر تھے. اچھا، تو وہ نغمہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ موسیقی، ایک یعنی جو مٹھاس ہوتا تھا داؤد پرندوں کی صدا میں. یعنی داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ جو پرندے ہوتے تھے تو یہ اتنے نزدیک آ جاتے تھے کہ وہ سروں سے ان کے سر سے تھوڑا سا اوپر یعنی وہ پرندے ادھر ادھر یعنی وہ کیا ہوتے تھے؟ یعنی وہ چلتے تھے. اسی طرح پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، پیراہن کا مطلب یعنی لباس، قمیص، یوسف کی تاثیر کا مطلب یعنی اثر کرنے والی قمیص. تو یہ پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں. اور یہ جو یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی جو ان کے بھائی لے جا رہے تھے، کون سا بھائی تھا؟ اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. وہ بھائی تھے جو یعنی اس دن ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی جو خبر دی تھی، یوسف علیہ السلام کو جو حوالے کیا گیا تھا تو یہ اصل میں میرے حوالے کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو کچھ بھی گزرا، جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ یا جو میرے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو اسی وجہ سے ان کو میں نے تکلیف بھی پہنچائی ہے، اور یہ جو ان کی بینائی چلی گئی ہے میرے والد کی یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے، لہٰذا یہ کام بھی میں کروں گا، یہ بہتر کام میں بھی کروں گا. تو اسی وجہ سے جو ان کے بھائی تھے یہودا ان کا نام تھا، تو یہودا وہ قمیص کیا کرتے ہیں؟ وہ لے جا رہے. کہاں لے جاتے؟ جب وہ لے جا رہے ہوتے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کو بہت میل و فاصلے پر یعنی وہ ایک خوشبو سونگنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ خوشبو آخر تک وہ قمیص آ جاتی ہیں. اور جس طرح وہ ان کے آنکھوں کے سامنے وہ قمیص وہ ادھر ادھر وہ یعنی ان کے ساتھ لگاتے ہیں، اور جب وہ لگاتے ہیں یا اس طرح ان کے آنکھوں کے سامنے وہ پھیرتے ہیں تو پھر یعنی یا ٹچ کرتے ہیں تو وہ فوراً ان کی جو بینائی ہوتی ہیں وہ واپس آنے لگتی ہیں اور پھر وہ خوش ہونے لگتے ہیں. بہرحال یہ تشریح تو میں نے آپ کو الفاظ میں بتا دی، لیکن ایک دفعہ پھر اس بند کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے گزاشت کرتا ہوں، یہ سناتا ہوں. وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہوتا ہے یہ بڑا پرفیکٹ نظام ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہمیں وہ غیر مکمل دکھائی نہیں دے دی، نہ کبھی بنائی ہے. اگر کبھی بنائی ہے مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی آنکھ نہیں ہے، کسی انسان کے پاؤں نہیں ہے، کسی انسان کے اندر وہ جو دماغ ہے وہ تھوڑے کمزور ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شاطر ہے، تیز ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اتنے چالاک ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے سامنے بول بھی نہیں سکتے. بہرحال یعنی وٹ ایور، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظام کی خوبی ہے. یعنی وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں یعنی جو نور ہے، جو روشنی ہے، ایک نور تو وہ بھی ہے کہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں بھی یعنی جو نور برستا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی برستی ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی اس آسمان تک آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی انسان ہے کوئی ضرورت مند کہ میں ان کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی ایسا انسان جو بیمار ہو میں ان کو شفا دوں، ہے کوئی ایسے انسان جو غریب ہو میں ان کی غریبی ختم کر لوں. ہمیں تو انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسانوں سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس انسان کو اس انسان کے حوالے کرتا ہوں جس انسان یہ مانگنے لگ جاتا ہے. اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے، انسان سے مانگنے نہیں چاہیے. اور انسان سے اگر ہم مانگیں گے تو انسان کا سینہ وہ کم ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، وہ شقی القلب ہے، ان کا جو سینہ ہے وہ تنگ ہے. لہٰذا اگر ہم انسانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق بننا چاہیے، ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں گے
تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فوراً وہ چیز دے۔ بہرحال تو یہ اس مصرے کی تشریح ہو گئی ہے، یعنی مطلب صبح و صادق، وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق۔ اصل میں اس وقت یعنی ایک نور برس رہا ہوتا ہے اور نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں اس نور سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے۔ ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ ہم تو یعنی وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھنا یہ تو بڑی مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا چاہیے۔ تو یہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، یعنی روح میں اصل میں روح کو ایک تسلی دینے کا وقت ہوتا ہے، اور جب ہمارے اندر جو روح ہے اگر یہ خوش ہو، اور یہ خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے۔ وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ حسن وہ بیوٹی ہوتی ہیں صبح کے وقت جسے دیکھ کے، جسے ہر انسان جب دیکھنے کے بعد ہر آنکھ جب دیکھتی ہے اس حسن کو، اس نیچرل بیوٹی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام اتنا پرفیکٹ بنایا ہوا ہے، اس نظام اتنی خوبصورتی ہے، اتنی بیوٹی ہے، اتنی پرفیکٹنیس ہے، اتنی پرفیکٹڈ ہے کہ اس نظام میں کوئی بھی ایسی چیز وہ موجود نہیں ہے جو پرفیکٹ نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، یعنی وہ حسن جسے دیکھ کے ہر انسان وہ اس حسن پہ وہ عاشق ہو جاتا ہے، وہ صادق انسان کی فطرت کے مطابق۔ اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے تو یہ اتنا یعنی وہ سادہ پسند ہوتا ہے، اتنی زیادہ یعنی اس میں سمپلسٹی ہوتی ہے، اتنی سادگی ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حسن کو یعنی وہ تو اس طرح بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں سادگی ہوتی ہیں، اس میں کوئی جعلی چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی یعنی تصنع نہیں ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں یعنی سادگی ہوتی ہیں، اور انسان جب اس سادگی کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں زیری و افق نور سے لبریز و مشرق، اور پھر یہ جو مشرق کا وقت ہوتا ہے یعنی the sun rises from the east، تو اسی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت یعنی جو مشرق کی طرف سے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یعنی زیری و افق، افق کا مطلب یعنی آسمان کا کنارہ، یعنی the side of یعنی اسکائی، تو اسی وجہ سے اسکائی یعنی اس وقت یہ جو آسمان کا جو سائل ہے، جو کنارہ ہے، تو یہ نور سے لبریز و مشرق، اور یہ جو صبح کے وقت جو مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یعنی یہ جو آسمان کا کنارہ ہے تو یہ بالکل لبریز ہوتا ہے، یہ نور سے بالکل یعنی وہ جھلکتا ہے، یہ نور ہمیں اس میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس مصر کی تشریح ہو گئی ہے۔ ابھی وہ نغمے داؤد پرندوں کی صدا میں، داؤد علیہ السلام کون تھے؟ ان کے حوالے سے میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اصل میں وہ ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ یہ اذان سنتے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے۔
اچھا، تو یہ یہاں تک تو تشریح ہو گئی تھی کہ وہ نغمے داؤد علیہ السلام پرندوں کی صدا میں. داؤد علیہ السلام یعنی جو داؤد علیہ السلام تھے تو ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. تو ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے اور ان کے حوالے سے تو بہت ساری یعنی تاریخی حوالے موجود ہیں، لیکن میں تو اتنا نہیں جانتا. بہرحال یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی میٹھی اور اتنی سریلی آواز دی ہوئی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو چرند پرند ترند سب اسے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سننے کے لیے بیتاب وہ ہوتے تھے. تو لہٰذا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ داؤد علیہ السلام کی صدا میں، یعنی داؤد علیہ السلام کی جو صدا تھی، جو پیاری آواز تھی، جو میٹھی آواز تھی. صدا کا مطلب یعنی آواز. صدا کسے کہتے ہیں؟ آواز. اور اگر یہ سین کے ساتھ یہ صدا ہو تو صدا سین کے ساتھ وہ ہمیشہ کو کہتے دائمی. تو اسی وجہ سے یعنی جتنی خوبصورت جتنی مٹھاس اس صدا میں ہوتی تھی تو اتنی مٹھاس صبح کے وقت بھی ہوتی ہیں. شعر کا مطلب یہی ہے کہ وہ نغمے داؤد پرندوں کی صدا میں، یعنی صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ مٹھاس اس میں ہوتی ہے، اس میں اتنے مٹھاس سے یہ بھرا ہوا وقت ہوتا ہے کہ جس طرح داؤد علیہ السلام کی آواز میں یہ مٹھاس ہوتی تھی جسے پرندے لپک کیا جاتے تھے. پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، لپک کے مطلب انہیں دوڑ کیا جانا، وہ تو اڑ کیا جاتے تھے. پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، پیراہن کا مطلب لباس یا قمیص یوسف کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی وہ تاثیر کا مطلب ہے اثر ہونا ہوا میں، یعنی تاثیر ہوا میں، یعنی جو تاثیر ہے ابھی جو اثر ہے. تو اسی اثر کو دیکھتے ہوئے یعنی جب یوسف علیہ السلام کی وہ جو قمیص تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جائی جا رہی تھی، تو اس وقت جب یہودا وہ اس قمیص کو لے جا رہے تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس کا اثر یعنی اس قمیص کی جو اس قمیص کا جو اثر تھا وہ اثر اصل میں ان تک وہ محسوس ہو رہا تھا. تو اسی اثر کو اسی تاثیر کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ یہ اثر یعنی اسی صبح کے وقت میں بھی ہوتا ہے. یہی خوبصورتی اسی تاثیر سے یہ صبح کا وقت بھی بھرپور ہوتا ہے، فل ہوتا ہے. لہٰذا یعنی شعر کا یہ مطلب ہے کہ اس سارے بند کا جو مطلب میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ اس وقت میں یعنی بڑا اثر اور تاثیر ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میں لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند سے ضرور استفادہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کی ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.